السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو باسی عید مبارک ہو۔ ناظرین، وہ دو بڑے پولیس کے جو افسران ہیں آپس میں بغل گیر ہو گئے ہیں یا بغل گیر انہیں کروا دیا گیا۔ اس ملاقات کا اہتمام سندھ پولیس کے گاڈ فادر نے کروایا۔ ملاقات میں دونوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی اطلاع ملی۔ یہ دو بڑے، ایک سندھ پولیس کے سربراہ اور دوسرے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی، ان کے درمیان پچھلے چند ہفتوں سے سر جنگ چل رہی تھی، اور اس سر جنگ کے نتیجے میں ہی جو ہے دونوں بڑوں کے جو لاڈلے تھے وہ ایک دوسرے کے ٹارگٹ پر آ چکے تھے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، جس کی ابتدا نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر افتخار آرائی سے کر دی گئی تھی، جس کے بعد سپر ہائی وے تھانے کے ایس ایچ او رانا حسیب کے خلاف کارروائی کی گئی، جو کہ ایمانداری کا سند خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے وصول کر چکے تھے، اور اس کے بعد خود آئی جی سندھ کے ایک اور لاڈلے ایس ایچ او مومن آباد انسپکٹر گل آوان بھی انتقامی کارروائی سے خود کو بچانے کے لیے انتہائی خاموشی سے اپنے اصل جائے مقام یعنی سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر روانہ کر دیے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے پھر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو لاڈلے پولیس افسران تھے وہ بھی آئی جی سندھ کے ریڈار پر آ چکے تھے، اور ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ انتقامی کارروائیاں اور سر جنگ میں جو ہے روز بروز شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے خود پولیس کی سسیلین مافیا اور پولیس کے جو گاڈ فادر کے جو اصل مقاصد تھے سندھ پولیس کے، وہ اصل مقاصد کو سخت دھچکا پہنچ رہا تھا۔ خود دو اپنوں کے آپس کے ٹکرانے کے نتیجے میں اسی وجہ سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا تھا کہ ان دونوں کو کسی طریقے سے آپس میں ملا دیا جائے، ان کی غلط فہمیاں ختم کر دی جائے، تاکہ جو سسیلین مافیا کا اصل کاز ہے اس کو مزید نقصان نہ پہنچنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ خود پولیس کے گاڈ فادر کی جانب سے جو ہے اس ملاقات کا اہتمام کروایا گیا، اور ملاقات کے لیے عید والے دن کا انتخاب کروایا گیا، اور جس کے بعد دونوں کو بغل گیر کروا دیا گیا۔ گرچہ اس ملاقات کی تصدیق دونوں بڑوں کی جانب سے تو نہیں کی گئی ہے، لیکن خود پولیس کے گاڈ فادر کے قریبی ذرائع نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے کہ برف کے پگھلنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور غلط فہمیاں کسی حد تک ختم کر دی گئی ہیں۔ وہ سر جنگ جو کہ پچھلے چند ماہ سے چل رہی تھی، بالآخر اس سر جنگ کا ڈراپ سین جو ہے وہ عید والے روز دونوں کی ملاقات کی شکل میں ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے ثمرات پولیس فورس پر کس طریقے سے پڑتے ہیں۔ آیا پولیس کی جو کارکردگی ہے اس میں کوئی نکھار پیدا ہوتا ہے؟ جو ایک خوف و ہراس کی جو ایک لہر دوڑ چکی تھی کراچی پولیس میں خاص طور سے، کیا اس لہر میں کمی آتی ہے یا کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور پولیس کی کارکردگی نکھرتی ہے یا کہ مزید برباد ہوتی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جیل پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سابقہ آئی جی جیل کا جو لاڈلا پی ایس او، یعنی میرا اشارہ جو ہے خود نصرت منگن جو کہ اس وقت نیب زدہ ہے، ان کے قریبی پی ایس او جو تھے اس وقت اشفاق کلوڑ جو ہے، وہ اس وقت موجودہ آئی جی جیل اور خود جیلوں کے جو وزیر ہیں اعجاز جاکرانی کے اس وقت جو ہے وہ آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے بن چکے ہیں، اور انہیں ایک جیلر کو جو ہے 3 جیلوں کا چارج دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جیلر کو 3 جیلوں کا انچارج بنا دیا گیا، اور تینوں جیلوں کی جو ہے سلامتی ایک طریقے سے خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ یہ جیل جو ہیں، ایک تو خود سینٹرل جیل سکھر بہت بڑی جیل ہے، اس کا بھی انچارج ان کے پاس ہے۔ لڑکانہ میں ایک جیل کے پہلے آلریڈی جیلر تھے
سپرنٹینڈنٹ تھے، وہاں ایک اور جیل انہوں نے بنا دی ہے لڑکانہ میں، ایک سینٹرل جیل اور دوسرا ڈسٹرکٹ جیل ہے۔ وہ جیل جو پہلے وومن جیل کہلاتی تھی، وومن جیل کو ختم کر دیا اور وہاں موجود 12 خاتون قیدیوں کو جو ہے وہ سکھر کے بچہ جیل میں جو ہے منتقل کر دیا، اور اب اس وومن جیل کو جو ہے ڈسٹرکٹ جیل لڑکانہ کا درجہ دے دیا۔ کس طریقے سے ایک جیلر اشفاق کلوڑ جو ہے وہ اس وقت بیک وقت 3 جیلوں کے انچارج بنا دیے گئے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک جیلر کس طریقے سے 3 جیلوں کا انتظام سنبھال سکے گا، لیکن روکڑا ہے، روکڑا دے رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے یہ نظام اس وقت چلا رہا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب سے جو ہے ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض، جو پہلے ساؤتھ کے ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں، ان کا وہاں سے ٹرانسفر ایف آئی اے میں کروا دیا گیا، اور اس وقت وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے رپورٹ کر دی ہے، جہاں اب ایف آئی اے سے ایک ڈائریکٹر عامر فاروقی جو ہے وہ 2 ماہ کی چھٹی پر روانگی کر کے چلے گئے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کا آئی جی معظم جاں انصاری کے بارے میں ان کے ناقدین اور مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کا اتنا طوطا چشم ہونا، اس پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا کہ جس وفاقی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں گریڈ 22 دیا، یہ جانتے ہوئے کہ معظم جاں انصاری جو ہے اس کا تعلق جو ہے عمران خان کے گروپ سے ہے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے منظور نظر ہیں اور خود خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پرموٹ کر دیا۔ لیکن آج اطلاع یہ ملی ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس آفیشیل اکاؤنٹ نے جو ٹویٹر کا ہے، اس میں جو ہے خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے علاوہ خود پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے تمام وفاقی وزراء کو جو ہے وہ انفالو کر دیا گیا، جبکہ اس اکاؤنٹ پہ صرف 7 اس کے فالوورز ہیں، اور 7 کے 7 کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں سے ہے۔ یعنی کہ کس طریقے سے اس خیبر پختونخوا کے آئی جی نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا کہ جس وزیر اعظم پاکستان نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پرموشن دے دیا، انہی وزیر اعظم کو جو ہے خود آئی جی خیبر پختونخوا کے حکم پر خیبر پختونخوا پولیس کے جو آفیشیل ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے، اس سے انہیں اور ان کے باقی وزراء کو انفالو کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے 22 گریڈ میں پرموشن کے وقت جو ہے اپنی خدمات جو ہے وفاقی حکومت کو دینے کی جو ہے رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی کہ وہ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، انہیں ایف آئی اے کا ڈی جی لگایا جائے یا آئی بی کا جو ہے ڈی جی لگایا جائے، کوئی بھی اہم ٹاسک یا اہم ذمہ داری انہیں دی جائے تو وہ ان کو ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ یہی یقین دہانی انہوں نے کروائی تھی، اسی یقین دہانی کے نتیجے میں ہی انہیں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی دے دی گئی تھی، لیکن اب اسے ترقی کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ انہوں نے اپنا اصل رنگ، کہتے ہیں ان کے مخالفین اور میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا نے اپنے اصل رنگ کو دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آفیشیل جو ان کا ٹویٹر ہے خیبر پختونخوا پولیس کے، اس ٹویٹر سے جو ہے وہ شہباز شریف اور دوسرے تمام وفاقی وزراء کو انفالو کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے کس طریقے سے گرگڑ کے گیند کی طرح سے جو ہے وہ آنکھیں بدلنے میں، رنگ بدلنے میں ذرا بھی جو ہے وہ دیر نہیں لگاتے۔ ناظرین، عید کا دن ہے، میں تو بڑے ایک تنقیدی اور اچھے بھرپور قسم کے سکینڈلز کو جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، خاص طور سے جو ہے حیدرآباد کے بہت سارے سکینڈل جو ہے وہ اس وقت میرے ٹیبل پر جو ہے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن عید کا موقع ہے تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس میں مزید میں کسی کی دل آزاری کا مرتکب ہوں۔ یعنی کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے لوگوں کے کرپشن کو، ان کے گناہ آلود چہروں کو جو ہے وہ بے نقاب کرنا ہے۔ کسی کی بلا وجہ رسوائی کرنا جو ہے یہ کوئی میرا یا میری ٹیم کا کوئی محبوب مشغلہ نہیں ہے۔
ہم کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کی رسوائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو حقائق ہے انہیں جو ہے منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں 7 سمندر پار بیٹھا ہوں، پاکستان سے ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہمیں اطلاعات بھجواتے ہیں جس کی ہم اپنے ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی تصدیق نہیں ہوتی اور کوئی ایسی خبر بھی جو ہے پروگرام کا حصہ بن جاتی جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کی جگہ سائی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے معذرت پاؤں۔ اگر کسی کو میری پروگراموں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ اگر کہ ان کو اگر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں حقائق نہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ 4168573283۔ آپ رابطہ کریں تو آپ کا بیان یا آپ کا جو موقف ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر پروگرام ایک بریک کی تھی، ایک سکینڈل تھا، اس کو میں نے بے نقاب کیا تھا حیدرآباد کے شیٹ کلرک کے حوالے سے، نوید سمیجو کا۔ اب ان کے بارے میں نے سکینڈل کیا تھا کہ بھئی یہ کرپشن میں ملوث ہے، ان کی شادیوں کے بڑے چرچے تھے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کر رکھی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی جو تھے سندھ کے آفتاب پٹھان، اور خود دوسرے جو ان کے ایس ایس پی تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کی اہم ترین پوسٹنگ پر یعنی پابندی لگا دی تھی کہ انہیں پوسٹ نہ کیا جائے ان کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، خاص طور سے خاتون پولیس اہلکاروں کے حوالے سے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد عامر صدرزئی نے جو ہے وہ ایک ویزے کا الزام ان پہ لگایا کہ انہوں نے ویزا سسٹم کے تحت بہت سے پولیس اہلکاروں کو چھوڑا ہے۔ اس الزام کے تحت ہی جو ہے وہ ان کے اس اہم منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ اپنے منظور نظر شیٹ کلرک جاوید دایو کی یہاں پر پوسٹنگ کر دی تھی۔ اب مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ صرف اپنے منظور نظر کو وہاں پر بٹھانے کے لیے جو ہے وہاں اس سے قبل جو تھے کیا نام ہے نوید سمیجو، ان کو ہٹانے کے لیے ایک کہانی گڑھی گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ ویزا سسٹم پر لوگوں کو چھوڑ رکھا، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اب ان کی جو اس وقت جو ان کی وائف ہیں، میرا اشارہ جو ہے وہ ماریا سمیجو کی جانب میں، جو کہ خود اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک گمنام درخواست دی تھی کسی خاتون کی جانب سے، ایک رشیدہ نام کی کوئی پولیس سرچر ہے، کانسٹیبل ہے، ان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی ان کا شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس درخواست کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، لیکن بعد میں انہیں اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ درخواست دینے میں ان کو شبہ ہے کہ خود نوید سمیجو کی جو ایک متعلقہ وائف تھی، یعنی سابقہ ان کی ایک وائف تھی جو کہ بھی خلا لے چکی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل ہما خان کی جانب ان کا اشارہ ہے کہ ماہم نے جو ہے وہ یہ گمنام درخواست دی تھی، جس کے بعد میں ایک سلمان انسپکٹر نے باضابطہ انکوائری بھی کروائی تھی۔ تو اب یہ دو شیٹ کلرکوں کا آپس کا جھگڑا تھا، جاوید دایو کا اور خود اس نوید سمیجو کا، لیکن اب اپنی اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے ایک دوسروں پر جو ہے وہ کیچڑ اچالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش کر دی گئی تھی، جس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کو بھی اس اپنی جنگ میں انہوں نے انوالو کیا، اور میڈیا کو جو ہے غلط قسم کی اطلاعات بھجوا دی گئی، جس کے بعد انکوائریاں بھی خود کہتے ہیں کہ نوید سمیجو جو ہے پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں سے جو ہے مختلف قسم کی انکوائریوں کا سامنا کر رہے تھے، لیکن بعد میں بالآخر ان تمام تر انکوائریوں میں کلین چٹ ان کو مل گئی یا انہیں کلین چٹ دلوا دی گئی۔ اب آپ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ان کی جو بیوی ہیں، میرا اشارہ ماریا سمیجو کی جانب، ان کا ایک 5-6 منٹ کی ان کی اپنی جو ہے ایک موقف انہوں نے دیا ہے ہمیں، آپ وہ موقف سنیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ بھئی اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیونکہ ہمارا کام جو ہے خبر کو نشر کرنا ہے، فیصلہ کرنا یا ججمنٹ دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔ ہیلو، السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ماریہ نوید ہے اور میں نوید شبیر سمیجو کی وائف ہوں، اور ہماری شادی حال ہی میں نہیں ہوئی، بلکہ ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور میں نوید کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں جانتی تھی، بلکہ ہماری رشتہ داری بھی تھی، اور نوید کی 7 شادیاں نہیں ہوئی ہیں، نہ ہی نوید وومنائزر ہے، نہ ہی کوئی بھی ایسی کبھی بھی ان کے متعلق بات ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے۔
हाँ, ऐसा हुआ है कि प्रोफ़ेशनल जेलेसी में 1-2 बार एनोनिमसली उन पे एप्लीकेशंस हुई थी, जिनकी इंक्वायरी हुई थी तो पता चला साबिती हुई कि वो जो इल्ज़ामात एनोनिमसली एप्लीकेशन में लगाए गए हैं वो तमाम झूठे हैं। क्योंकि अगर नवीद ने कभी भी किसी भी औरत को हरास किया होता तो वो औरत आजकल इतने सारे मीडियम खुल गए हैं, मीडिया के, आईजी पोर्टल सिंध के, सीएम पोर्टल के, और जो हमारे कंप्लेंट सेल्स हैं या हमारे बाला ऑफ़िसर्स हैं, वो एक्शन ज़रूर लेते हैं नवीद के ख़िलाफ़। और यही बात जो इल्ज़ाम नवीद पे लगाया गया है कि उनकी पोस्टिंग पे बैन है, साबका एडिशनल आईजी आफ्ताब साहब ने उनकी पोस्टिंग पे बैन लगाया था, या उनकी ऐसी कोई हरकत पता चली थी, या सलमान फ़ारूकी ने कोई नवीद के अगेंस्ट इंक्वायरी की थी, ये तमाम बातें झूठी हैं। अनॉनमस एप्लीकेशन हुई थी नवीद पर, जिसकी इंक्वायरी में उनको पोस्ट, जब तक इंक्वायरी में वो क्लियर ना हो जाए तब तक पोस्टिंग देने के लिए मना किया गया था। लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी में पता चला कि जिसने नाम यूज़ करके एप्लीकेशन की है वैसा तो कोई डिपार्टमेंट में है ही नहीं, और जो एक थी उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरा नवीद साहब के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उन्होंने कभी मुझे हरेस किया है, मेरा नाम गलत यूज़ हुआ है। इस इंक्वायरी के बाद मैंने एक एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड की थी आईजी साहब को, एडिशनल आईजी साहब को, जिन पे इंक्वायरी की गई तो पता चला कि उनकी साबका बीवी हैं। ये माना जा सकता है कि अनॉनिमसली वो एप्लीकेशन उन्होंने, और जो एप्लीकेशन मैंने एडिशनल आईजी साहब को दी थी उसकी जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि नवीद पे जो इल्ज़ामात अनॉनिमसली लगाए गए हैं वो झूठे हैं। जिसकी इंक्वायरी सलमान फ़ारूकी साहब ने की थी, वो इंक्वायरी नवीद के अगेंस्ट में नहीं, उनके फ़ेवर में आई थी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की तमाम एलपीसी से जब पूछा गया कि नवीद साहब का कैरेक्टर कैसा है, तो उन सब ने हल्फिया बयान दिए कि जो इल्ज़ामात एप्लीकेशन में प्रोफेशनल जेलेसी में लगाए गए हैं वो तमाम झूठे हैं। नवीद ने जो शादियाँ की हैं, वो शादियाँ नवीद का, उनके वालिदैन का अपना ज़ाती अमल है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नवीद को औलाद नहीं हुई थी, औलाद के चलते ही नवीद ने शादी की थी, और उनके पेरेंट्स ने अपनी रज़ामंदी से करवाई थी, और उनकी अहलिया का या उनकी बीवियों का डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो उनकी अपनी कज़न्स हैं। इसके अलावा जो नवीद पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं करप्शन के, शादियों के, हरासमेंट के, वुमेन हरासमेंट के, या फिर किसी भी तरह का औरत में दिलचस्पी के, वो तमाम कोई भी ऐसी बात होती है मीडिया में या फिर डिपार्टमेंट में, तो मेरा या उनका या किसी का भी पहला स्टेप यही होता है कि हमें अपने आप को डिफेंड करना है विद एविडेंसेस एंड प्रूफ। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एविडेंसेस को ही मानता है और उसी के तहत ही फैसला करता है। अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन या इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो वो क्लियर ही हुए हैं, तभी नवीद को पोस्टिंग मिली है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनका नाम इस वीडियो में लिया गया है, तमाम ज़हीन ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमने काम किया है और हम उनकी गवाही देते हैं उनके कैरेक्टर की, कि ऐसा नहीं है कि तमाम दरवाजे नवीद ही के लिए खुले हों और दूसरे किसी मुस्तहिक के लिए बंद हो, ऐसा भी नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर ही है, और अगर ऐसे कोई इल्ज़ामात मेरे शौहर पे लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे तो मैं उनका डिफेंड करूँगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ना ही सिर्फ पर्सनली जानती हूँ बल्कि प्रोफेशनली भी जानती हूँ, और तमाम बातें जो इस वीडियो में कही गई थी उनके तमाम सबूत एविडेंसेस मेरे पास पड़े हैं। और मेरी एंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर कोई भी न्यूज़ या कोई भी इल्ज़ाम या कोई भी बात उन तक पहुंचती है तो वो काइंडली इसकी कंफर्मेशन ले लें, डिपार्टमेंट से भी, डिपार्टमेंट के बाहर से भी, और उसके बाद ऐसी खबरों को चलाएं। क्योंकि ये खबरें ना ही सिर्फ उस इंसान के लिए एक मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस होता है जो किसी सीट पे बैठ के काम कर रहा है, बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर होता है। क्योंकि मैं खुद भी इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो काम मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही किया है। मेरे हस्बैंड ना ही सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं बल्कि इसके अलावा वो मेरे इंचार्ज भी रह चुके हैं। मैंने उनके साथ काम भी किया है और मैं जानती हूँ उन्हें पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो मुझसे बेहतर उनका डिफेंस कोई नहीं कर सकता, और हमेशा जब भी ऐसे कोई इल्ज़ामात लगे जाएंगे तो मैं सामने आके उन्हें डिफेंड लाजमी करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत पड़ा है। और ऐसे एज सच मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लोगों से भी, और जो इस डिपार्टमेंट में है या इस डिपार्टमेंट के बाहर है, कि काइंडली प्लीज़ झूठी खबरें या झूठी अफवाहें या झूठे इल्ज़ामात उस इंसान पर मत लगाएं जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसकी वाइफ है, जिसकी फैमिली इस डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हुए ईमानदारी से काम कर रही हैं। और अगर मुझे जो लोग जानते हैं उन्हें ये पता है कि मैं
इस डिपार्टमेंट में कितनी ऑनेस्टी से काम करती हूँ और मेरा काम क्या है, लोगों की खिदमत करना ही हमारा काम है। और हमें ना ही सिर्फ डिपार्टमेंट में अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि डिपार्टमेंट के बाहर भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो काइंडली इन चीज़ों पे बिलीव ना किया जाए, हक और सच की बात की जाए, झूठे इल्ज़ामात ना लगाए जाए। और ये सोच के झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि सामने वाला इंसान अगर 6 से 7 बार अपनी इंक्वायरी करके हर जगह क्लियर होकर आया है तो उसके पास एविडेंसेस भी होंगे और उसकी फैमिली उसके डिफेंस में खड़ी भी होगी। शुक्रिया।